ڈامرا تعلیم کی دھرتی۔ جی ہاں، ہمیں فخر ہے، نہ فیکٹریوں پر، نہ کارخانوں پر، نہ زرعی زمینوں پر، نہ کاروبار پر۔ ہمیں فخر ہے تعلیم پر۔ ڈامرا کہ جس کی سب سے بڑی پروڈکٹ تعلیم ہے۔ ڈامرا تعلیم کی دھرتی، جہاں سے ہر شعبہ کے لیے گوہرے نایاب نکلے، اور آج سے نہیں، یہ سلسلہ قیام پاکستان سے پہلے سے جاری ہے۔ حتیٰ کہ 60 اور 70 کی دہائی میں یہاں ماسٹرز ڈگری ہولڈرز اور وکلاء موجود تھے۔ 70 کی دہائی میں جب ڈامرا میں صرف پرائمری اسکول تھا، اس وقت بھی یہاں شعور کا یہ عالم تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر پبلک ماڈل ہائی اسکول کی بنیاد رکھی گئی، جس میں میرے والد محترم کنور نثار احمد مرحوم پیش تھے۔ ڈامرا کہ جس میں آج ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈاکٹرز، انجینئرز، جوڈیشری، وکلاء، اساتذہ، حفاظ کرام، کمیشنڈ آفیسرز، بینکرز، کمپیوٹر ماہرین، بزنس مین، ماہرین تعلیم کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ڈامرا جو پنجاب میں تعلیمی انقلاب کا علم بردار بن کر سامنے آیا۔ ڈامرا جو کوالٹی ایجوکیشن کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ڈامرا کی کیڈٹ سازی جس کا تعارف بنی، جبکہ ضلع لودھرا میں اس لفظ کو جاننے والے لوگ بھی تھوڑے تھے۔ ڈامرا جہاں کے کامیاب طلباء دنیا بھر کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اور خدمت میں مصروف ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ دماغ یہاں سے نکل کر دنیا بھر میں پھیلا اور اپنا تعارف بنا۔ جی ہاں، میں اسی ڈامرا کی بات کر رہا ہوں۔ ڈامرا ایک قصبہ نما گاؤں ہے جو لودھرا شہر سے شمال مشرق میں تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس گاؤں کا نام ڈامر قوم کی نسبت سے ڈامرا رکھا گیا۔ یہی ڈامرا جو دہلی حکومت کے خاتمے کے بعد خود بھی ختم ہو گیا تھا، دوبارہ پھر نواب بہاول خان عباسی کے دور میں دائم ڈامر نامی شخص سندھ سے آ کر اس جگہ آباد ہوا اور چاہ باغ والا آباد کیا۔ 300 سال پہلے یہ گاؤں صرف کچی دیواروں کے اندر واقع تھا، جس میں صرف ڈامر برادری مقیم تھی۔ اس گاؤں کا بازار تقسیم ہندوستان سے پہلے اہل ہنود کا بنایا ہوا تھا۔ یہاں کا رقبہ سیلابی تھا، کیونکہ سیلابی نالے اور دریائے بیاس اسی قصبہ کے نزدیک بہتے تھے۔ 1924 سے قبل یہ گاؤں بلکہ پورا موضع ڈامرا تحصیل میلسی میں شمار ہوتا تھا، یعنی ضلع ملتان کا حصہ تھا۔ اسی گاؤں کے جنوب مغرب میں ایک نخلستان ہوا کرتا تھا جو اب ختم ہو چکا ہے۔ یہاں کے ہندو اہل ثروت اور بڑے بڑے ذمہ دار تھے جو کئی موضوعوں کے مالک تھے، جن میں لوڈا مل، کٹو مل، ہزاری لکھی وغیرہ شامل تھے۔ 1872 میں یہاں لوور مڈل اسکول قائم ہوا۔ 1948-49 میں یہاں کے مشہور اساتذہ ماسٹر پیر بخش، سید حسن شاہ، ماسٹر عبدالغنی اور کشن چند گابا تھے۔ اس گاؤں کی سب سے قدیم مسجد جال والی ہے۔ سرائکی کے صوفی شاعر حضرت
خواجہ غلام فرید اس مسجد میں تشریف لائے اور نماز جمعہ ادا کی۔ لودھرا کے وجود میں آنے سے قبل اکثر لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ڈامرا یا آدم وائن جایا کرتے تھے۔ 1910 میں اس گاؤں کے ساتھ ہی ریلوے لائن بچھائی گئی تو مجلدی قوم کی نسبت سے ریلوے اسٹیشن کا نام مجلدی والا رکھا گیا۔ مجلدی قوم دراصل نواب بہاول خان عباسی اول کے دور میں ان کے شاہی کتب خانے میں کتابوں کی جلد بندی کرتے تھے، اسی نسبت سے یہ مجلدی کہلائے۔ تو ریلوے اسٹیشن کا نام مجلدی والا رکھا گیا، جو گاؤں سے 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق میں تعمیر ہوا۔ جنگ عظیم دوئم جب ختم ہوئی تو یہ ریلوے اسٹیشن بھی ختم ہو گیا۔ مہاجرین نے آ کر 1952 میں دوبارہ مجلدی والا ریلوے اسٹیشن کا اجرا کرایا، جو بعد میں 1990 میں اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں کے قریب منتقل کر لیا گیا۔ 1952 میں یہاں ڈاک خانہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس گاؤں کے وسط میں ہندوؤں کے 2 مندر بھی موجود ہیں۔ مندروں کا رقبہ تقریباً 13 ایکڑ گاؤں کے ساتھ ملحقہ ہے۔ 1873 سے پہلے ڈامرا موضع راجہ پور سادات کا حصہ تھا اور یہ ریاست بہاولپور میں شامل تھا۔ یہ علاقہ نواب آف بہاولپور نے سادات کے جد امجد سید امیر حیدر شاہ کے دادا کو بطور عطیہ جاگیر کے طور پہ دیا تھا۔ لودھرا تحصیل بننے سے قبل، جیسے کہ پہلے بتایا گیا، کہ میلسی میں یہ شامل تھا، کیونکہ ملتان ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے اور اس وقت ملتان 3 حصوں میں تقسیم تھا: ملتان، میلسی، سرائے سدو، جبکہ اب اس کے مختلف اضلاع بنا دیے گئے ہیں۔ حصے کو پرگنہ بھی کہتے ہیں، تو ڈامرا پرگنہ میلسی میں شامل تھا اور پرگنہ میلسی کی حدود پنجند یا اچ شریف تک تھیں۔ جیسے کہ سارا ملتان سیلابوں کی اماج گاہ تھا، کیونکہ یہاں سے دریائے ستلج، بیاس، چناب، راوی اور دوسرے سیلابی نالے گزرتے تھے۔ تو سیلابوں کے موسم میں یہ تمام علاقہ دریا برد ہو جایا کرتا تھا، اور یہی حال ڈامرا کا تھا۔ موضع ڈامرا اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقے امیر مبارک خان ثانی نواب آف بہاولپور نے اس علاقہ پاک پتن، ساہیوال، ملتان تک فتوحات کے ذریعے ریاست بہاولپور میں شامل کیے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور اقتدار میں ستلج پار کے علاقے، جو کہ بہاولپور کے شمالی علاقے بھی کہلاتے تھے، وہ سکھ قبضے کے اندر چلے گئے۔ نہری پانی اور کاشتکاری کا رجحان امیر مبارک خان ثانی عباسی کے دور میں شروع ہوا۔ اس وقت ڈامرا کو سیلابی نالوں خان واہ، مبارک واہ، سردار واہ سے سیراب کیا جاتا تھا۔ انگریزوں کی حکومت میں لوڈن ہیڈ تعمیر ہونے کے بعد میلسی کینال سے موضع ڈامرا کا رقبہ سیراب ہونے لگا۔ بعد ازاں کاشتکاری اور آبپاشی کے جدید ذرائع اور موجودہ نہری سسٹم وجود کے اندر آتا چلا گیا۔ اگر ڈامرا کے معزز اہل ہنود کی بات کریں جو یہاں کے رئیس شمار ہوتے تھے، تو ان میں لڈا مل، کٹو مل، دھرم چند نمبردار، بھگت پیارے لال، حکیم لچمن داس، چیلا رام، کوڑا مل اور کئی دوسرے شامل تھے۔ کشن چند گابا جو پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، ان کے والد امیر چند وہ پٹواری تھے۔ لڈا مل، اسے ہم رئیس کہہ سکتے ہیں، 100 مربع کے لگ بھگ رقبے کا مالک تھا، بہت مالدار بنیا تھا
نمبردار محمد الیاس مرحوم والی حویلی میں ان کی رہائش تھی، اور ملک عبد المجید کے مکانات میں حبیب احمد قریشی والا مکان اس کی ملکیت تھے۔ اس کے علاوہ کٹومل یہ بھی اس دور کا بڑا کاروباری تھا۔ اس کے علاوہ رانا محمد رفیق، رانا سلمان عرف سولو اور رانا عبد المجید وغیرہ کے جو مکانات تھے یہ مویشیوں کے بہانہ جات تھے۔ دھرم چند کا جو مکان تھا وہ شیخ نظام الدین، خیر دین، حاجی امام دین وغیرہ والا جو مکان ہے وہ دھرم چند کا مکان تھا۔ بھگت پیارے لال حکمت کا کام کرتا تھا، جو بعد میں پاکستان سے جا کر ضلع سرسا میں آباد ہوا۔ اس کے فرزند دہلی میں کرشنا نگر میں رہائش رکھتے ہیں، اور وہاں بھی انہوں نے آشرم بنایا ہوا ہے، یعنی عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے۔ چیلا رام کرشنا کالونی دہلی میں منتقل ہوا، اور کوڑا مل بھیوانی شہر میں منتقل ہوا۔ کشن چند گابا جو پرائمری لوور مڈل سکول کے مشہور استاد تھے، وہ ہندوستان جا کر بھی اسی پیشے سے وابستہ رہے اور ہیڈ ماسٹر کے طور پر ریٹائرڈ ہوئے۔ ان کا بھتیجا امیر چند حصار شہر میں آباد ہے اور صاحب حیثیت ہے۔ کشن چند گابا کا جو مکان تھا وہ حویلی ٹھیکیدار کریم اللہ والی جو حویلی ہے وہ اس میں رہائش۔ اگر ہم اندازہ لگانا چاہیں کہ قدیم دور میں ڈامرا کی بود و باش رہن سہن کا انداز کیسا ہوتا ہوگا، تو 1860 میں انگریزوں نے اپنا ایک خفیہ نمائندہ بھگوان داس بہاولپور سے ملتان پیدل بھیجا۔ وہ جگہ جگہ قیام کرتا رہا، لوگوں کی نفسیات کا مشاہدہ کرتا رہا، ان کے رہن سہن کو دیکھتا رہا اور رپورٹ لکھتا رہا۔ وہ دریائے ستلج کی گہرائی، چوڑائی اور پانی کا رنگ تک تحریر کرتا تھا، یعنی وہ ایک خفیہ رپورٹ تھی جو اس نے اپنے آقاؤں کے لیے لکھی۔ وہ لکھتا ہے کہ بیابان جنگل، دریاؤں کی جا بجا گزرگاہیں، سیلابی نالے، سرکنڈے کی بہتات، دریاؤں کی گزرگاہیں، ہرن عام پائے جاتے ہیں، بھینس، گائیں، بھیڑ بکریاں زیادہ پالی جاتی ہیں، لوگوں کی گزر اوقات پالتو جانوروں پر ہیں، گھی دودھ عام ہے، پیداوار میں جوار، باجرہ، چنے اور جو کثرت سے ہوتے ہیں، زندگی سادہ، خوراک لسی، دہی، دودھ، مکھن، باجرہ اور جوار کی روٹیوں، تنور کی روٹیوں پر مشتمل ہے۔ روٹی کو مانی اور دودھ کو کھیر کہا جاتا ہے۔ لباس کے اندر گھاگھرا کرتی عام ہے، اونچ نیچ کا امتیاز نہ ہے، وٹا سٹا عام ہے، لوگ انگریزوں کے خلاف نہیں ہیں، جاگیردارانہ اور سرداری نظام رائج ہے۔ اگر سرداروں کو خوش رکھ دیا جائے تو پوری آبادی پر گرفت رہ سکتی ہے، ذہن باغی نہیں ہے۔ یہ تھی بھگوان داس کی اس علاقہ کے بارے میں رپورٹ، اور کم و بیش یہی انداز زندگی 1901 میں انگریزوں کے دور میں ڈامرا کا ہوگا، جو اوپر بیان ہو چکا ہے۔ پوری تحصیل لودھراں کے 436 موضع، ان کی آبادی ملا کے 10,000 بھی نہیں تھی۔ ڈامرا میں اہل ہنود کی آباد کاری کی وجہ سے یہاں پر مندر بھی موجود تھے۔ ایک چھوٹا مندر جو گاؤں میں مسجد
عمر فاروق کے بالمقابل واقع تھا۔ اس کا نام کاغذات میں مڑھی بیروناتھ کے نام سے موجود ہے۔ اس کے قریب کنواں بھی تھا جو بعد میں بند کر دیا گیا، جس سے آبپاشی کی جا سکتی تھی۔ مندر کا ملحقہ 13 ایکڑ رقبہ مندر کے اخراجات کے لیے موجود تھا، جو بعد میں محکمہ اوقاف کی تحویل میں چلا گیا اور ٹھیکے پر دے دیا گیا۔ لفظ مڑھی کا مطلب ہے عبادت گاہ۔ یہ جو مندر ہے یا مڑھی ہے، یہ سرگز نامی ہندو کے خاندان میں ان کے کسی بزرگ نے تعمیر کرائی تھی۔ بعد میں سرگز خود بھی عرصہ دراز تک اس مڑھی کا خدمتگار رہا۔ یہاں پر جھاڑو دینا، صفائی کرنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ بعد میں سرگز کے بعد اس کا بیٹا چیلا رام یہاں کا خدمتگار رہا۔ بعد میں اس مندر میں حاجی کنور محمد خالد مرحوم اور اس کا خاندان آباد ہوا۔ یہاں ہر سال فروری میں میلہ لگتا تھا۔ دور دراز سے ہندو اور برہمن اس میلہ میں شریک ہوتے تھے۔ رات گئے تک کئی رات تک محفل موسیقی، گیان، بھجن اور رام لیلا کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں۔ یہاں پر مشہور حکیم روپ چند آ کر 15 دن تک بیٹھ کر لوگوں کا علاج کرتا تھا اور اس کی ساری آمدنی اس مڑھی کے لیے وقف کر دیتا تھا۔ گاؤں کے اندر بھی ایک بڑا مندر موجود تھا، جہاں شیخ نانو تو شام والے آ کر آباد ہوئے۔ بعد میں ان کا خاندان اس مندر کے اندر آباد رہا اور تاحال آباد ہے۔ اس مندر کی بھی کبھی اپنا ایک کنواں ہوتا تھا، بلکہ چھوٹا کنواں کنویں کہہ لے اسے، یہاں پر موجود ہوتی تھی کنویں۔ گاؤں کے ہندو یہاں عبادت کرتے تھے اور ہر وقت یہاں پر ہجوم رہتا تھا عبادت کرنے والوں کا۔ موزہ ڈامرا کے 2 نمبردار تھے۔ ایک نمبرداری مسلمانوں کے پاس تھی اور ایک نمبرداری اہل ہنود کے پاس تھی۔ مسلم نمبردار ملک غلام رسول تھے، جن کے بعد یہ نمبرداری ان کے فرزند نمبردار رشید احمد کو منتقل ہوئی، اور ہندو نمبرداری دھرم چند کے پاس تھی۔ جب تقسیم ہوئی تو مہاجرین آ کر یہاں آباد ہوئے اور وراثتی نمبرداری خورشید علی خاں کے سپرد ہوئی، جو بعد میں ان کے پسر حقیقی محمد الیاس مرحوم کے پاس منتقل ہوئی، اور اب اسی خاندان کے اندر یہ نمبرداری چلتی آ رہی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ ڈامرا میں قیام پاکستان سے پہلے ڈاک خانہ نہ تھا۔ ڈاک خانے کا اجراء 1952 میں ہوا۔ پہلے ڈاک ماسٹر پیر بخش صاحب تھے۔ یہ وہ دور تھا جب گاؤں والوں نے ڈاک خانے کی آمدنی بڑھانے کے لیے بلا وجہ رشتہ داروں، دوستوں اور ملنے والوں کو روزانہ 1-2 خط لکھنا شروع کر دیے، تاکہ ریکارڈ میں ڈاک خانہ کی آمدنی ظاہر ہو اور اتھارٹیز تک یہ پیغام پہنچے کہ یہاں پر ڈاک خانہ قیام کرنا نقصان دہ نہیں ہے، نقصان میں نہیں جائے گا۔ ڈامرا میں 1872 میں لوور مڈل اسکول قائم ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب متحدہ پنجاب میں ہر طرف جہالت تھی۔ خط لکھنے اور پڑھوانے کے لیے بھی پڑھے لکھے افراد تلاش کرنے پڑتے تھے۔ یہ اسکول پرائمری اسکول میں تبدیل ہوا۔ 1947-48 میں یہاں کے اساتذہ کرام میں سید حسن شاہ، جناب پیر بخش، جناب کشن چند گابا، جناب ماسٹر عبدالغنی ہوتے تھے، جو بہت لائق اور محنتی اساتذہ کرام تھے۔ ان کے ہزاروں شاگرد ہندو پاک میں ملکی و قومی کارہائے نمایاں سر انجام دے چکے ہیں۔ بعد میں مرحوم کنور نثار احمد ایڈوکیٹ نے انجمن ترقی تعلیم
ڈامرا کی بنیاد رکھی، جو ایک رجسٹرڈ تنظیم تھی۔ اس کے تحت 1970 میں کنور نثار احمد مرحوم نے پبلک ماڈل ہائی اسکول کی بنیاد رکھی۔ یہ اسکول، جس کے لیے رقبہ اسکول کے سرپرست اعلیٰ سید مہدی حسن شاہ گیلانی نے دیا، جو 3 کنال 5 مرلہ تھا۔ بعد میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اداروں کو نیشنلائز کیا تو یہ ادارہ بھی 1978 میں حکومت کی تحویل کے اندر چلا گیا۔ 1988 میں یہ ادارہ ہائی اسکول کا درجہ حاصل کر گیا، جس کے لیے رقبہ جناب کنور نثار احمد ایڈوکیٹ مرحوم نے دیا۔ سامعین صد احترام، جب ہم کبھی بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاحی کام کے لیے زمین عطیہ کی، تو بظاہر چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، بظاہر چند لفظوں کے اندر سما جاتا ہے، سننے والے سن لیتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یقین کیجئے، یہ صدیوں کے پروسیس کو تبدیل کر دینے والی سخاوت ہوتی ہے، جس سے نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اگر ڈامرا کی بات کی جائے تو سید مہدی شاہ، جو بعد میں بورے والا شفٹ ہوئے، انہوں نے گورنمنٹ مڈل اسکول کے لیے رقبہ دیا۔ بعد میں وہ جب ہائی ہوا تو میرے والد گرامی نے 2 دفعہ اسکول کے لیے رقبہ دیا۔ یہ میں ان باتوں کو فخر کے لیے بیان نہیں کر رہا، بلکہ تاریخ کی درستی کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ ڈامرا میں گراؤنڈ کے لیے رقبہ نہ دیا گیا تو آج ہماری سپورٹس اپنی مدد آپ کے تحت گرتی پڑتی آگے تو چل رہی ہیں، لیکن اگر ہم دوسرے دیہاتوں سے، قصبوں سے موازنہ کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا ہاسپٹل، جو ہمارے ہی نام سے کہیں اور کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہی رقبہ نہ دیا جانا۔ تو رقبہ دینا، رقبہ عطیہ کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے، جس کے اندر بعد میں کردار رانا اشرف علی نے ادا کیا۔ دیکھیں، ڈامرا کا جو گرلز پرائمری اسکول ہے، اس کا ماضی آج کی نسل نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے وہ دیکھا ہے، کبھی وہ ایک مکان میں، کبھی دوسرے مکان میں، کبھی تیسرے مکان میں منتقل ہوتا ہے، کبھی بھینسوں کے باڑے تک میں گرلز پرائمری اسکول چلتا رہا ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر گرلز پرائمری اسکول کے لیے رانا اشرف علی نے زمین عطیہ کی، اور آج ایک شاندار بلڈنگ کے اندر گرلز پرائمری اسکول قائم ہے۔ تو یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جن کی تعریف بلا تعصب، بلا کسی تفریق اور سارے اختلافات ایک سائیڈ رکھتے ہوئے اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے، تاکہ کم از کم جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی ترغیب ملے اور وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ ڈامرا علم و ہنر کی دھرتی ہے، اور جب بھی لودھرا کی تاریخ لکھی گئی وہ یقیناً ڈامرا کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوگی۔ خاص طور پر ڈامرا کے ماہرین تعلیم، جو ڈامرا سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈامرا کی خاک سے اٹھے اور سورج کی طرح کرنیں بکھیرنے کے لیے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئے، جن کے شاگردوں کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جو کوالٹی ایجوکیشن میں اپنی مثال آپ بن چکے ہیں۔ تو ڈامرا کو خاص طور پر اپنے ماہرین تعلیم اور اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر فخر ہے، کیونکہ وہ ڈامرا کا تعارف ہے۔ اللہ ڈامرا کو دین دوگنی رات چگنی ترقی دے، اور اللہ کرے ڈامرا کے اندر محبتیں، امن، یکجہتی اور مل کر رہنے کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائے۔